جنہ تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ مدینہ شریف میں دو جنتیں ہیں، ایک ریاض الجنہ ہے، ایک جنت البقیع ہے۔ ان دونوں میں کون سی افضل ہے؟ دو جنتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ بھی جنت ہے اور جنت البقیع بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں یہ سوچتا ہوا نکل رہا تھا کہ جنت البقیع افضل ہے یا ریاض الجنہ افضل ہے، تو ایک مجذوبہ وہاں راستے میں بیٹھی تھی، اس نے پکار کے میرے نام سے مجھے کہا کہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ مدینہ شریف میں دو جنتیں ہیں، کبھی میری نظر سے دیکھ مدینہ سارا ہی جنت ہے۔ اور جس کو پھر امام مالک نے اس کیفیت میں جب آپ مدینہ شریف کی گلیوں سے گزرتے تو دیواروں کو چومتے اور راستے کے درمیان سے نہیں گزرتے، تو لوگوں نے کہا کہ عجیب کیفیت ہے کہ آپ راستے کے اندر سے نہیں گزر رہے اور دیواروں کو چوم رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے تھے کہ تم اس در و دیوار کو ایک در و دیوار کی کیفیت میں دیکھتے ہو، میں اس کو نسبت مصطفیٰ سے چوم رہا ہوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ یہ جو کیفیت ہمارے اسلاف میں پائی گئی، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر سرکار کی بارگاہ میں جب حاضری دینی ہے پہلے اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے جائیں، وہ عشق اور محبت کی کیفیت آپ میں پیدا ہوگی۔ وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن میں باہر ہارتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج۔ وہ فی البدی آپ کا کلام کہنا، پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ وہ عشق اور محبت کی کیفیت ہوتی ہے کہ پروردگار یہ دولت سب کو عطا فرمائے۔ اس لذت کے ساتھ جب آپ حاضر ہوتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو ظاہری اور باطنی دونوں کیفیات سے متقیف ہوتے ہیں، اور پھر پروردگار کی رحمتیں بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو سرکار کی بارگاہ میں جب حاضری کے لیے مکہ شریف سے نکلتے ہیں تو لوگوں کو ساتھ لے کے کہتے ہیں حاجیو